یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا جائے. میں نے کہا تھا کہ سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران اس ملک کا گورباچوف ثابت ہو. یہ ملک جس تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، میں تو ظاہر ہے کہ یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اس اربن ایریاز کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اربن ایریاز بھی تو اس ملک کے ساتھ جڑے ہیں. اس ملک کی سلامتی ہی اگر خطرے میں ہو تو میں اربن ایریاز کے مسائل پر کہاں ڈسکس کروں؟ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ دل نہیں دکھتا. انہوں نے کہا 70 سال میں نظام نہیں بن سکا. میں کہتا ہوں 70 سال پہلے ادھر سڑکیں دھلا کرتی تھی. مولانا کہتے ہیں 70 سال میں نظام نہیں بنا. ادھر کے ٹی سی کی بسوں کے ڈپوز تھے، کے ٹی سی کی بسیں چلا کرتی تھی، ٹرام چلا کرتی تھی، لوکل ٹرین چلا کرتی تھی. یہ تو عصبیت کی نظر ہو گیا. اس شہر کی رونقیں بھاتی نہیں تھیں. ہم کہتے ہیں نا امتیازی سلوک کی مثال تو یہ ہے کہ جہاں ٹرین چلتی تھی، جہاں ٹرام چلتی تھی، جہاں کے ٹی سی کی بسیں چلا کرتی تھیں، جہاں سڑکیں دھلا کرتی تھیں، وہاں وہ شہر آج چنگی پر آ گیا. اور جہاں تانگے چلا کرتے تھے، جو ٹیکس نہیں دیتا، بقول ایک صحافی کے لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ جتنا ٹیکس دیتی ہے اتنا لاہور پورا شہر ٹیکس نہیں دیتا. امتیازی سلوک کی مثال یہ ہے کہ وہ شہر جو سب کچھ دے رہا ہے اس کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. وہ شہر جہاں سب کچھ تھا وہ تباہ ہو رہا ہے. لیکن وہ شہر جہاں تانگے چلا کرتے تھے اور تانگوں کی لیت کی مہک ہوا کرتی تھی، جہاں آوازیں گونج رہی ہوتی تھیں باؤ جی بچیں، باؤ جی بچیں، آج وہاں آپ کی میٹرو چلتی ہے. آج وہاں کی سڑکیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج وہاں گرین بس چلتی ہے، اورنج ٹرین چلتی ہے، وہاں پر فلائی اوورز کے جال ہیں. اس شہر کی خوبصورتی بچانے کے لیے کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ویکسین لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس لاہور شہر کو بچانے کے لیے عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے جو 5,000 ارب سے راوی کے برابر میں ایک شہر بسانے کی منصوبہ بندی کی ہے اور جس کے لیے میں نے پیسے سینکشن کیے، وہ اس لیے کہ میں لاہور کو کراچی کی طرح تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. جو تباہ ہو رہا ہے اس کو بچانے کی فکر نہیں ہے، اور اس کی تباہی سے بچانے کے پہلے سے اقدامات ہو رہے ہیں، اور 5,000 ارب سے راوی کے برابر میں ایک نیا شہر بسایا جا رہا ہے. یہ امتیازی سلوک. اور حضرت نے جس طرح بات کی، میں جو گفتگو ہو ممکن ہے کہ انکوہیرنٹ ہو، ترتیب میں نہ ہو، لیکن جو مجھے یاد آتا رہے گا میں بتاتا رہوں گا. اس لیے کہ چوٹ یہاں لگتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں خدا نہ کرے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کسی غلط کام میں ملوث ہو. جس قوم کی مائیں، جس قوم کی بہنیں تحریک پاکستان میں اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں کے منہ بھر دیں،